يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ نساء کا تیسرا رکوع اس کو ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ واللتی، اور تمہاری عورتوں میں سے، اللتی جو ہوتا ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یاتینہ جو مرتکب ہوں، جو کر بیٹھیں، کیا کر بیٹھیں؟ الفاحشہ، بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، من کا مطلب سے، فاستشہدوا تو گواہی لاؤ، علیہن اس کے اوپر، اربعۃ چار لوگوں کی جو یہ گواہی دیں کہ ہاں اس نے ایسا کیا، منکم تم میں سے، فَإِن شَهِدُوا اور اگر وہ گواہی دے دیں، فَامْسِكُوهُنَّ تو ان کو روک لو، فِي الْبِيُوتِ اپنے گھروں کے اندر، یعنی قید کر دو، حتیٰ جب تک کہ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ جب تک کہ ان کی موت ان کو آ لے، یعنی وہ وفات پا جائیں، اور يَجْعَلَ اللَّهُ اور یا اللہ تعالیٰ نکال دیں، قائم کر دیں، لہن ان کے لیے، سبیلا کوئی رستہ۔ دوستو یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے، یہ اس وقت تک اس کی اپلیکیشن تھی جب تک کہ سورہ نور کی آیت نہیں اتری تھی کہ شادی شدہ کے لیے رجم، بدکاروں کے لیے، اور بغیر شادی شدہ جو کہ برائی کا ارتکاب کر بیٹھیں ان کے لیے کوڑے، لہٰذا یہ آیت منسوخ ہوئی۔ واللذانی تم میں سے جو، یأتیانہا جو فعل کا ارتکاب کر بیٹھیں، منکم تم میں سے، فآذوہما تو انہیں تکلیف دو، انہیں ایذا دو، ہما یہ دو کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں کو۔ فإن تابا اور اگر وہ توبہ اختیار کر لیں، وَأَصْلَحَا اور باز ہو جائیں اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا درگزر کرو، اعراض کرو، عنہما ان دونوں کے اوپر، پھر چھوڑ دو۔ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ سورہ نور کی آیتوں کے اترنے سے پہلے کی ہیں۔ ان اللہ کان توابا رحیما اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ انما کا مطلب ہوتا ہے محض، اونلی، انما التوبۃ توبہ بس، اللہ اللہ کی طرف سے، للذین ان لوگوں کے لیے ہی ہے، یعملون جو عمل کر بیٹھیں، کون سا عمل؟ السوء برائی کا، بجہالہ یعنی بوجہ نادانی، اس کی کوئی پیچھے پلاننگ نہ ہو، یعنی پیچھے اس کے سوچی سمجھی کوئی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک منصوبہ نہ چل رہا ہو، وہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ پلاننگ کے ساتھ کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کے لیے توبہ کا درجہ اور ہوگا، اور اگر ایکسیڈنٹلی کوئی برائی ہو جاتی ہے، ارتکاب ہو جاتا ہے، تو اس کا درجہ کچھ اور ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ بجہالہ کا مطلب ہوتا ہے بوجہ نادانی، یعنی اس میں کوئی پہلے سے کوئی پلاننگ شامل نہیں تھی۔ ثم تب، یتوبون اگر وہ توبہ کر لیں، من قریب جلدی جلدی، فاولئک یہ وہی لوگ ہیں، یتوب اللہ یہ وہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، علیہم ان کے لیے، ہم یہاں پر وہ جو لوگ برائی کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ ہیں جاننے والے اور بہت حکمت والے۔ ولیست لیست کا مطلب ہوتا ہے اینڈ ناٹ، وا کا مطلب اینڈ یعنی اور، لیست کا مطلب ناٹ، نیگیٹو کا صیغہ ہے۔ لیست التوبہ توبہ ان کے لیے نہیں ہے، للذین کن لوگوں کے لیے، یعملون السیئات جو برائیاں کرتے ہی چلے جائیں،
یعنی رکے ہی نہ، حتیٰ جب تک کہ اذا حضر جب حاضر ہو جائے احدہم ان میں سے کسی ایک کے اوپر الموت موت آ جائے، حاضر ہو جائے، موت قریب آ جائے، قالا تو وہ بولیں انی تبت میں نے توبہ کی، الآن اب، ولا ہرگز نہیں، وللذین یموتون اور وہ لوگ مریں گے، وہم کفار اور وہ کفار ہوں گے، وہ کفر کے اوپر مریں گے، اولئک یہی ہیں وہ لوگ، اعتدنا جن کے لیے ریڈی ہے، تیار ہے، لہم ان کے لیے، عذابا عذاب، علیمن بہت دکھ دینے والا، المناک۔ یا ایہا الذین اے لوگو، آمنو ایمان والو، لا یحل لکم تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، ان ترثوا کہ تم وارث بن بیٹھو، ان کا مطلب کہ کن کے وارث بن بیٹھو، النساء عورتوں کے، کرہن زبردستی۔ یہ آیت دوستو اس لیے نازل ہوئی کہ کچھ لوگ زبردستی کچھ بچیوں کے وارث بن بیٹھتے تھے اور ان کے نکاح نہیں ہونے دیتے تھے اس امید کے اوپر کہ جب ان کی بیوی فوت ہو جائے گی تو وہ ان بچیوں کے ساتھ نکاح کر لیں گے بڑے ہونے کے اوپر۔ تو یہ ان کے سلسلے کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ اور تم مت روکنا، ہنہ کا مطلب ان عورتوں کے مہر یہاں پر مراد ہے، تا کا مطلب تم، وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ اور تم ان کے مہر جانے پر مت روکنا، لِتَذْهَبُوا کہ وہ چلے جائیں گے، بِبَعْدِهِ اور اس میں سے کچھ لے لو، مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ما کا مطلب جو، آتَيْتُمُوهُنَّ جو تم نے ان عورتوں کو دیے، اللہ ما سوائے اس کے، ان یأتینا کہ وہ کر بیٹھیں، بفاحشۃ مبینہ کھلے عام فحاشی، کھلے عام برائی، وعاشروہن اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو ان کو رہائش دو، ان کی بود و باش کا انتظام کرو، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی مزید اچھا انتظام نہ کر دیں، مراد کسی اور کے نکاح میں نہ چلی جائیں۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ ہو سکتا ہے کہ تم ان کے بارے میں ناپسندیدگی کا ہی اظہار کرتے ہو، اگرچہ تم ان کو پسند نہ بھی کرتے ہو، ان کے لیے اچھی رہائش کا بندوبست کرو۔ فَعَسَىٰ ممکن ہے، فَعَسَىٰ کا مطلب ممکن ہے، ان تکرہو کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور اللہ اسے بنا دیں، فیہ اس کے اندر، خیرن خیر، کثیرن بہت زیادہ۔ دوستو یہ ہے اسلام۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں، ہم اگر کسی عورت کو طلاق وغیرہ دیتے ہیں تو فوراً اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، بیچاری کا آگے پیچھے اگر نہیں ہے تو اب ذرا سوچیں وہ کدھر دھکے کھاتی پھرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک وہ کسی اور جگہ کے اوپر یعنی اس کا بہتر انتظام نہیں ہو جاتا، اس کو اپنے گھر کے اندر رہنے دو، اس کے ساتھ آپ ازدواجی تعلق قائم مت رکھو، علیحدہ ہو جاؤ، لیکن اس کو فوراً گھر سے بے دخل بھی مت کر دو کہ وہ کدھر جائے گی، اس کے لیے علیحدہ سے انتظام کرو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا اگر تم ارادہ کر لو، استبدالہ کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا، زوجن کسی ایک بیوی کی جگہ پہ، مکان زوجن اس کی جگہ پر لانا چاہو دوسری بیوی کو، وَآتَيْتُمْ اور تم نے دے دیا ہو، احداہن ان میں سے کسی ایک کو، قنطاراً خزانے کے خزانے، فلا تأخذوا منہ اس میں سے ذرا سی بھی کوئی چیز نہ لینا، منہ اس میں سے، شیئن ذرا سی بھی، اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا کیا تم لے لو گے، اتأخذونہ کیا تم اسے لے لو گے، بہتانن کا مطلب یہاں پر جو انجسٹ ہو، ناحق ہو، و اثمن اور گناہ ہو، مبینن پورے کا پورا کھلے کا کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی تم اس میں سے چیزیں لے لو گے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ
اور کیسے تم لے لو گے؟ وقد افدا، جب کہ تم مل چکے ہو، جب کہ تم نے ازدواجی تعلق قائم کر لیا ہے، بعضکم الی بعض، ایک دوسرے کے ساتھ، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ، اور تم نے اخذ کر لیا ایک دوسرے سے، میثاقاً، عہد، غلیظاً، پکا۔ غلیظاً کا مطلب یہاں پر عربک کے اندر پکا ہوتا ہے، یعنی تم نے نکاح کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ جمع کر لیا، پکے ارادے کر لیے، تو پھر تم کیسے اس میں سے ایک چیز واپس لے سکتے ہو؟ دوستو، یہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت نضرہ نے ایک کنواری سے نکاح کیا، جب اس سے ملے تو دیکھا اس سے زنا کا حمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے اسے الگ کرا دیا اور مہر دلوا دیا، یعنی اس حالت کے اندر بھی مہر دلوا دیا۔ وہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ جو ملاپ کیا تھا، اس کے ساتھ جو جمع کیا تھا، پھر ان کو علیحدہ کروا کر اس کو کوڑے لگوائے اس عورت کو، اور فرمایا کہ جو بچہ اس میں سے پیدا ہوگا وہ تیرا غلام ہوگا، اور مہر بتا دیا گیا کہ اس کی اس حلت کی وجہ سے ادا کیا گیا جس کی وجہ سے وہ ان کے اوپر حلال ہوئی۔ اب مراد یہ ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی میں صحبت ہو چکی ہو تو مہر کا واپس لینا کوئی بھی کسی بھی طرح سے حلال نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور تم ہرگز نکاح مت کرنا، ما نکاح، اس کے ساتھ جس نے نکاح کیا، آباؤکم، تمہارے باپ کے ساتھ، من نسائی، ان عورتوں کے ساتھ تم ہرگز نکاح مت کرنا۔ یہ شریعت کے نفاذ کے پہلے یہ جائز تھا کہ جو عورت جس کا خاوند فوت ہو جاتا، اگر اس کے بچے میں سے اس سوتیلی ماں کو اگر اپنے ساتھ نکاح میں لانا چاہتا تو وہ لے آتا، جیسے کہ دو بہنیں بھی اس وقت اس جہالت کے دور کے اندر جائز تھی، ان کو ایک جگہ پہ رکھا جا سکتا تھا۔ کنانہ بن خزیمہ کی موت کے بعد اسی طرح حضرت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ستیلی ماں سے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس عورت نے کہا کہ نظر، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو اس معاشرے کا بہت ہی نیک شخص ہے، مگر جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں میں تمہیں کوئی جواب نہیں دوں گی۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو اس کے اندر سے یہ پھر اس آیت کا نزول ہوا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جن کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کر لیا، من نسائی، ان عورتوں کے ساتھ، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، لیکن جو ہو چکا وہ ہو چکا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یہ بے شک بہت برائی کا کام ہے، وَمَقْتًا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام ہے، وَسَاءَ السَّبِيلَ، اور یہ ایک برا رستہ ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي